اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 9۔ ترجمہ: ام حسبتا، کیا سمجھا آپ نے، انا کہ بے شک اصحاب الکہفی غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بے شک کہف والے، یعنی کہف مطلب غار ہوتی ہے، یا رقیمی، یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز یا تختی۔ کہ بعض لوگ انہیں اصحاب کہف کو اور اصحاب رقیم دونوں کو سیم مانتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اصحاب کہف اور رقیم ورڈ دونوں ایک ہی کے لیے آیا ہے، اور بعض لوگ انہیں دو الگ الگ انسیڈنٹس مانتے ہیں۔ اصحاب رقیم جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 لوگ تھے جو سفر پہ تھے اور بہت تیز بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لی، اور جس کے سامنے ایک پتھر آ گیا، اور تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے اس پتھر کو ہٹانے کے لیے دعا مانگی۔ تو باقی 2 لوگوں نے مانگی تو وہ تھوڑا سا سائڈ ہوا، پھر تیسرے آدمی نے دعا مانگی اور اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا۔ وہ نیکی یہ تھی کہ وہ دن بھر جو ہے بکریاں چراتا تھا وہ انسان، اور شام کو ان بکریوں کا دودھ دے کے اپنے پیرنٹس کو پلاتا تھا۔ تو ایک دن جب وہ واپس آیا دودھ لے کے تو اس کے ماں باپ سو چکے تھے، تو اس نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دودھ کا پیالہ لے کے وہیں پہ کھڑا رہا، اس انتظار میں کہ شاید ان کی نیند کھلے تو وہ رات کے کسی پہر بھی ان کو دودھ پلا دے گا، اور وہ پوری رات ایسے ہی کھڑا رہا۔ تو اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ جب لگایا تو وہ غار پہ سے وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ لوگ آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 10، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذ اول فتیتو، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہفی، طرف غار کے، فقالو، پھر وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنکا، دے ہمیں اپنے پاس سے، رحمت، وہیّ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، رہنمائی یا بھلائی۔ اب جو قصہ شروع ہو رہا ہے، اس قصے کے بارے میں آتا ہے کہ قریش جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے اہل کتاب سے ڈسکس کر کے کچھ کوشچنز پوچھے، ان کے جواب میں یہ آیتیں اتری ہیں کہ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار کی طرف تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت۔ یہاں پہ دیکھیے رحمت جو ہے صحیح راستے کی ہدایت، گناہوں کی مغفرت اور رزق، ان سب کے لیے آ رہا ہے، اور مہیا کر ہمارے لیے ہماری تمام زندگی کے معاملات میں رہنمائی۔ روم کے ایک شہر کے کچھ نوجوان تھے، وہ عقیدہ توحید پہ تھے بالکل، اور ان کا جو بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، شاید اسی کے نام سے ہی اب جو ہم سنتے ہیں دقیانوسی خیالات، تو ہو سکتا ہے یہ اس کے نام سے ہی یہ ورڈ لیا گیا ہو۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ زبردستی شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اور جو لوگ نہیں مانتے تھے ان پہ جو وہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ تو جو بوڑھے اور ضعیف لوگ تھے یا جو بچے تھے وہ تو مان بھی جاتے تھے، لیکن ان ہدایت یافتہ نوجوانوں نے اس کی بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دے۔ آیت نمبر 11، ترجمہ: فضربنا، تو ڈال دیا ہم نے، یا پردہ ڈال دیا، یا فضربنا ضرب ہوتا ہے، تھپکنے کے لیے بھی ورڈ آتا ہے یہ، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہفی، غار میں، سنین عددا، کئی سال گنتی کے۔ تو جب انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے تھپک دیا اور پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پہ، ایسا کہ وہ سو گئے کئی سال تک کے لیے۔
جیسے ماں بھی اپنے بچے کو تھپک کے سلاتی ہے نا تو بچوں کو نیند جلدی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایک طرح سے تھپک کے سلا دیا اور وہ لوگ کئی سالوں تک سوتے رہے۔ آیت نمبر 12، ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کون سا دو گروہوں میں، احصا، خوب گننے والا ہے، لما، اس کو جو، لبثوا، وہ ٹھہرے رہے، امدن، مدت۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا نیند سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قریب 300 سال تک سوتے رہے، اس کے بعد وہ اٹھے۔ تو تاکہ ہم جان لیں کون دو گروہوں میں سے خوب گننے والا ہے، مطلب کیا گننے والا ہے، اس مدت کو کہ کس ڈیوریشن کے لیے وہ لوگ سوتے رہے، اور کن دو گروہوں کے بارے میں بات آتی ہے تو اس کے لیے بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہف والے اور بستی والے، اور کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بستی والوں میں ہی دو گروہ ہو گئے جو الگ الگ سالوں کی گنتی بتا رہے تھے کہ یہ لوگ اتنے سال سوئے، دوسرے کہتے تھے اتنے سال۔ اور کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اصحاب کہف کے ہی دو گروہ ہو گئے تھے جو الگ الگ باتیں کرتے تھے۔ دیکھیے جب ہم سورہ کہف کی فضیلت پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ شروع کی 10 آیتوں کو پڑھنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے حکم آتا ہے احادیث میں، تاکہ ہم دجال کے فتنے سے بچ پائیں۔ تو یہ اصحاب کہف بھی ایک طرح کے فتنے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ اور یہ سونے کا عمل کس آیت سے ہم نے پڑھا، آیت نمبر 11 سے۔ لیکن ہمیں کون سی آیتیں یاد کرنے کو کہا گئے، 1 سے لے کے 10 تک۔ تو دیکھیے دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے نا، یا چل ہی رہا ہے، کئی جگہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان 10 آیات کو یاد کر لیں اور انہیں ریگولر پڑھا کریں۔ تو کیونکہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا، لیکن ہمیں 1 to 10 آیات کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس سے سیکھ لینے کو کہا گیا ہے، اور ہمیں سونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں دجال کو جاگ کے فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو بھی عمل کرنے ہیں ہمیں، اس میں سے سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ ہم ان 10 آیات کو یاد کر لیں اور اپنی نمازوں میں اور ایسے بھی پڑھنے کا اپنا ایک معمول بنا لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔